کل رات ایل او سی اور بھارپور بارڈر پہ کیا ہوا؟ انڈیا ایک عرصے سے روس سے سستا تیل خرید کر آگے پوری دنیا میں بیچ رہا تھا، بھاری منافع کما رہا تھا، لیکن انڈیا کی یہ چوری اب پکڑی گئی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کو بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ امریکہ اب انڈیا کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ایک چور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھارت سے 50% تک ٹیرف کر سکتی ہے، اور دوسری طرف یورپین یونین بھی انڈیا سے تجارت معطل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو انڈین معیشت دھڑام سے زمین پر گر پڑے گی۔ پوری دنیا میں انڈین مصنوعات ناپید ہو جائیں گی، میڈ ان انڈیا ایک خالی نعرہ رہ جائے گا، اور اگرچہ انڈیا رشیا سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پابندیوں کے ڈر سے انڈین کمپنیوں نے رشیا سے تیل کی خریداری بند کر دی ہے۔ انڈیا کی سرکاری کمپنی انڈیا آئل کارپوریشن نے چوری چھپے امریکہ اور خلیجی ممالک سے 70 لاکھ بیرل تیل فراہم کرنے کے سودے کیے ہیں، لیکن سوال یہ کہ انڈیا کے ان اقدامات سے بحران ٹل جائے گا؟ تو میرے ذاتی خیال میں انڈیا اس دلدل میں اب گردن تک پھنس چکا ہے۔ اسی لیے تو پورا بھارت مودی سرکار سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ بتائیں۔ مودی سرکار کے پاس اس بحران سے نمٹنے کا کوئی حل ہوتا، کوئی پالیسی ہوتی تو پارلیمنٹ میں سے پیش کرتا، بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کو اور عوام کو اعتماد میں لیتا، لیکن وہ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے روزانہ نئے جھوٹ تراش رہی ہے۔ کل رات انڈین سوشل میڈیا نے اچانک خبر بریک کی کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ کہہ کہ مزید خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ انڈین ایئر فورس نے سری نگر اور راجستھان بارڈر پہ ایئر پیٹرولنگ شروع کر دی ہے، اور پھر اس جھوٹ میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے بھی اپنی ایئر اسپیس بند کر دی ہے، اور پاک فضائیہ کے طیارے ایل او سی اسکردو اور بھاولپور کے آس پاس پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ تو میں حیران تھا کہ ہمارا اپنا سوشل میڈیا بغیر تصدیق کے اس انڈین پروپیگنڈا کے جھانسے میں آ گیا اور آگے بڑھاتا رہا۔ مودی سرکار ہر ہفتے اسی طرح کی خبریں خود سوشل میڈیا پہ چلواتی ہے تاکہ وہ اپنی جنتا کو یہ یقین دلائے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، لیکن ہمارا سوشل میڈیا ہر بار اس انڈین ٹریپ کا شکار ہو جاتا ہے۔